یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ کیا جس طرح انسانوں کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان پہنچتا ہے، اسی طرح پرندوں اور جانوروں کو بھی فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ملتا ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ بہجت الاسرار شریف صفحہ 153 پر ہے، حضرت ابو الحسن علی علیہ رحمت اللہ القوی بیمار ہوئے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا. قمری فاختہ کو بولتے ہیں، ایک خوش آواز پرندہ. حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، حضور والا یہ کبوتری 6 مہینے سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری 9 مہینے ہو گئے بولتی نہیں ہے. تو میرے آقا میرے مرشد شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر اس سے فرمایا اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ، اور قمری کو حکم دیا اپنے خالق عز و جل کی تسبیح بیان کرو. تو قمری نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا اور کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی. تو پتا چلا کہ میرے غوث پاک کا فیضان پرندوں کو بھی پہنچتا تھا اور وہ پرندے میرے غوث پاک کی گفتگو بھی سنتے تھے، اور میرے آقا غوث پاک کو پرندوں سے بات چیت کرنا بھی آتا تھا. سبحان اللہ. اور ایک بات یہاں یہ بھی قابل توجہ ہے کہ قمری سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نغمے سناؤ، خوب یعنی کہ خوش آوازی کا مظاہرہ کرو تاکہ ہمارے یہ غلام جو محظوظ ہوں. نہیں، بلکہ اس سے حکم دیا کہ اپنے خالق عز و جل کی تسبیح کرو. تو ویسے بھی یہ پرندے جو چہچہاتے ہیں نا، ان کی اپنی اپنی بولیاں ہیں اور اپنی اپنی بولیوں میں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ہماری طرح فضول بک بک نہیں ہوتا، یہ اس کی پوری تفصیل ہے. حیات الحیوان میں کئی پرندوں کی بولیوں کے باقاعدہ یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں پرندہ یوں بولتا ہے، فلاں پرندہ یوں بولتا ہے، فلاں پرندہ یوں بولتا ہے، شیر دہاڑتا تو یوں بولتا ہے. مطلب یہ کہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ کہ ہر چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے. کیا آیت کریمہ بھی ہے، مشہور آیت. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. ہر چیز جو ہے وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. سبحان اللہ. ایک اور حکایت سنیے. حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت معظم میں ایک شخص اپنی اونٹنی لے کر آیا اور فریاد کی، یا سیدی میرا حج کا ارادہ ہے مگر میرے پاس ایک ہی اونٹنی ہے جو کہ ٹھیک سے چلتی نہیں، بہت کمزور ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا دست مبارک اس اونٹنی کی پیشانی پر رکھا تو وہ ایسی سبک رفتار ہو گئی، ایسی تیز رفتار ہو گئی کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی، حالانکہ اس سے قبل سب سے پیچھے رہتی تھی. یہ حکایت بہجت الاسرار شریف کے صفحہ 153 کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. تو مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم.
تو یہ جانور تو جانور، پانی بھی میرے آقا غوث پاک کے تحت تصرف تھا. ہاں، دریا ندیاں یہ بھی آپ کی بات مانتی تھی. چنانچہ بہجت الاسرار شریف، بہجت الاسرار شریف، اسرار شریف کی جمع اسرار ہے، اسرار نہیں اسرار. بہجت الاسرار شریف صفحہ 153 کے حوالے سے عرض ہے، ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا. لوگ ہراسان اور پریشان ہو گئے اور بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر مدد کے طلبگار ہوئے. عجیب لوگ تھے. اب یہ دریا میں سیلاب آ گئے، اس میں غوث پاک کیا کریں گے، ہے نا؟ مگر یہ ان کا عقیدہ تھا، کتنے خوش عقیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بہت کچھ طاقت عنایت فرماتا ہے. یہ چاہیں تو ہواؤں کا رخ موڑ سکتے ہیں، یہ چاہے تو سیلاب کے دھارے کا بہاؤ کسی اور طرف کر سکتے ہیں، یہ چاہیں تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں. چنانچہ یہ خوش عقیدہ عاشقان غوث اعظم بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر طالب امداد ہوئے. تو میرے غوث پاک نے اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کیا کہ میں بے بس ہوں، عاجز ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ دریا کا سیلاب تب آ گیا، اب اس کو میں روک نہیں سکتا. نہیں، بلکہ میرے غوث پاک نے عصا اٹھایا ہے، میرے مریدوں کو تو تنگ کرتا ہے. تو آپ عصا مبارک لے کر دریا دجلہ کی طرف چل دیے اور کنارے پہنچ کر عصا مبارک کو پانی میں اتر کر اس کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور فرمایا بس یہاں سے آگے نہیں بڑھنا، یہیں تک رہنا ہے تجھے. تو دریا سے باتیں کرنا بھی غوث پاک کو آتی تھی اور دریا بھی غوث پاک کی باتیں سمجھتا تھا. چنانچہ فوراً اس کا پانی اترنا شروع ہو گیا اور جہاں میرے غوث پاک کا عصا مبارک تھا بس وہیں تک پانی رہ گیا، سیلاب ختم ہو چکا. نکالا تھا پہلے کہ ڈوبے ہوا کو، نکالا تھا پہلے، نکالا تھا پہلے کہ ڈوبے ہوا کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور چغل خور، محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، کفل مدین لگا رہے انشاءاللہ، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دریا نیل کا واقعہ سیدنا فاروق اعظم کا بھی ہے اور دریا دجلہ کا ان کا بھی ہے، غوث پاک کا بھی ہوتا ہے. الحمدللہ. مدینہ صلو علی الحبیب. باپا کے اسلامی بہنیں بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات حاصل کر سکتی ہیں اور آپ کو مدد کے لیے پکار سکتی ہیں؟ ضرور، وہ بھی حقدار ہیں، وہ بھی غوث پاک کی مریدنیاں ہیں. کہ غوث پاک صرف اسلامی بھائیوں ہی کے مرشد نہیں، اسلامی بہنوں کے بھی پیر و مرشد ہیں. چنانچہ ایک
وقت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی کے مرید ہوئی. اس پر ایک فاسق شخص عاشق تھا. ایک دن وہ خاتون کسی حاجت کے لیے باہر پہاڑ کے غار کی طرف گئی تو اس شخص کو بھی اس کا علم ہو گیا اور اس کے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ اس کو پکڑ لیا. وہ اس کے دامن عصمت کو ناپاک کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس عورت نے بے قرار ہو کر بارگاہ غوثیت میں اس طرح استغاثہ کیا. استغاثہ یعنی فریاد کی. الغیاث یا غوث الثقلین، الغیاث یا شیخ محی الدین، الغیاث یا سیدی عبد القادر. یعنی اے جنوں اور انسانوں کے مددگار، اے میرے سردار، میری مدد فرمائیے. اس وقت حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی فریاد سن کر اپنی کھڑاؤں یعنی لکڑی کے بنے ہوئے مبارک جوتے کو غار کی طرف پھینکا. وہ کھڑاؤں اس فاسق اور ناشاد عاشق کے سر پر لگنی شروع ہو گئی یہاں تک کہ وہ مر گیا. وہ عورت آپ کی نالے مبارک لے کر ایک کھڑاؤں بھیجی تھی یا دو کھڑاویں بھیجی تھی، تو بہرحال آپ کی نالے نے مبارکین یعنی وہ کھڑاویں لے کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا. یہ حکایت تفریح الخاطر صفحہ 37 کے حوالے سے ذکر کی گئی. تفریح الخاطر حضرت ملا علی حنفیوں کے بہت بڑے امام اور پیشوا بہت مشہور ہیں. حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے اپنی کتاب تفریح الخاطر کے صفحہ 37 پر نقل کی ہے. غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد دے، غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد دے، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد دے، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پپا جان بڑی پیاری پیاری حکایتیں آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد فرمانے کے بارے میں بیان فرمائی. یا غوث المدد کہنا، یا غوث پاک مدد فرمائیے، یا شیخ عبد القادر شیئا للہ وغیرہ کہنا، جس میں لفظ یا کے ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا گیا ہے، کیا یہ یا کے ساتھ پکارنا شرک نہیں؟ کیونکہ لفظ یا کے ساتھ تو صرف اللہ عز و جل کو پکارا جاتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار تو ہم سے بہت دور بغداد شریف میں ہے. تو اس کی وضاحت فرما دیجیے کہ کیا لفظ یا کے ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ نرا شیطان کا وسوسہ ہے. پہلے تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ یا کے معنی کیا ہے. یا ایک عربی لفظ ہے اور اردو میں ہم اے بولتے ہیں. یا یعنی اے، یعنی یہ سمجھو کہ ندا کا مطلب صیغہ ہے اے.